ماہ غوثیہ کا یعنی کہ ربیع الاخر شریف کی 11ویں تاریخ ہے، اور یہ آج کی تاریخ کو ہم سنی مسلمان بہت ہی زیادہ محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، اور آج کی تاریخ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبتاً عقیدتاً الفتاً نظر و نیاز بھی کرواتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور یاد میں میلاد محفل کا پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، شاعر کہتے ہیں کہ بگڑیاں سب کی بناؤ غوث اعظم دستگیر، بگڑیاں سب کی بناؤ غوث اعظم دستگیر، ہر مصیبت سے بچاؤ غوث اعظم دستگیر، ہر مصیبت سے بچاؤ غوث اعظم دستگیر۔ ہم نے تو اجمیر مارہرا بریلی دیکھے ہیں، ہم نے تو اجمیر مارہرا بریلی دیکھے ہیں، اپنا بھی روزہ دکھاؤ غوث اعظم دستگیر، اپنا بھی روزہ دکھاؤ غوث اعظم دستگیر، بگڑیاں سب کی بناؤ غوث اعظم دستگیر، ہر مصیبت سے بچاؤ غوث اعظم دستگیر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں یہ مقدس اور محترم مہینہ عطا فرمایا، اور ساتھ میں ہمیں اس کا اہتمام اور احترام دونوں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت رکھنے والا مقدس اور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا اسلام کے سنی مسلمان، خوش عقیدہ سنی مسلمان جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور سب اپنے اپنے انداز اور طور و طریقہ سے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہے ماشاءاللہ مسجد کو بچوں نے جو ہے جیلانی کمیٹی والوں نے جو ہے سجایا ہے، اور بہت محنت و مشقت کی ہے، اور اس بات سے یہ اظہار ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں جو ہے خوب ہی بہت ہی زیادہ جو ہے محبت غوث اعظم ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں اور آپ کو سبوں کو یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج اگر ان بچوں کے دلوں میں محبت غوث اعظم ہے تو کل یہ اپنی نسلوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی ان باتوں کا کافی جو ہے توجہ دلوانے والے ہیں۔ یہ ابھی سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مالک پروردگار اس محبت غوث اعظم کو، محبت اولیاء کرام کو، محبت انبیاء اعظام کو ہمارے دل میں تا قیامت قائم و دائم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ آج 11ویں تاریخ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نسبت تاریخ ہے، اور بہت مشہور و معروف تاریخ ہے، مگر اس تاریخ کو صرف یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور یہ اکثر و بیشتر جہاں پہ بھی اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو یہ آیت کریمہ ضرور، چاہے وہ ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو یا درمیان میں ہو، ضرور جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسروں میں اور اپنوں میں ایک فرق اور ایک پہچان، ایک تمیز دیا کہ اے دنیا والو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی کو، اللہ کے محبوب بندے کو، اللہ کے نیک بندے کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کون؟ کیا کرامت دکھانے کا نام ولی ہے؟ کیا بڑی بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہنے کا نام ولی ہے؟ کیا بڑے بڑے جبہ اور پگڑی لگا لینے کا نام ولی ہے؟
نہیں مسلمانوں، بلکہ ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کو پابندی کے ساتھ اپنے تختیہ دل میں اتار لے اور پھر اس کو اپنی سیرت میں ڈھال کر کے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ اے دنیا والو، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، تو صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، دیکھو غوث اعظم کی محبت کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی سیرت کو بھی ہم نے اپنایا ہے۔ خواجہ پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، خواجہ پاک کی محبت کو صرف ہم بولتے نہیں ہیں بلکہ ان کی سیرت کو اپنا کر کے بھی ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، ہم خواجہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان سے محبت کرنے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی سیرت کو بھی اپنا کر کے اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جھوٹ سے بچایا ہے۔ غوث اعظم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولی، ہم بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ غوث اعظم نے غیبت نہ فرمائی، ہم نے کبھی غیبت نہ کی۔ غوث اعظم نے کبھی چغل خوری نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کی چغل خوری نہ کی۔ غوث اعظم نے کسی کی امانت میں خیانت نہ کی، ہم بھی آج کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سیرت غوث اعظم ہے، مگر کیا آج ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سیرت کو اپناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، غوث اعظم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر محبت غوث اعظم کا دعویٰ کرنے سے مسلمانوں کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیرت غوث اعظم کو آپ اپنے تختیہ دل میں اتار لو، یہی کافی ہے ہمارے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ اے دنیا والو، ہماری زبان نہیں بولے گی کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری سیرت بتائے گی کہ ہم غوث اعظم کے وفادار ہیں۔ ہمارا کردار بتائے گا کہ غوث اعظم کے وفادار ہیں، ہمارے سجدے بتائیں گے کہ غوث اعظم کے ہم وفادار ہیں۔ حضرات محترم، کون غوث اعظم؟ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں نہیں آئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ طاہبہ و طاہرہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تک نہ ہوئی تھی۔ جوانی کا عالم تھا اور جوانی کے عالم میں آپ اور ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری ذہن کہاں چلی جائے، ہم کہاں پہ پھسل جائیں، ہمارے قدم کون سی گندی نالی میں پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ مگر مسلمانوں قربان جاؤ، اس ٹائم میں بھی سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، وواہ نہیں ہوا ہے، آپ ایک مزدوری فرماتے ہیں، مزدوری کرتے کرتے جو ہے اسی میں سے آپ کھاتے بھی ہیں اور اسی سے جو ہے جو کچھ بھی بچتا ہے آپ بچاتے بھی ہیں۔ بچاتے بچاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ علیل ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کے پاس جو بھی پیسے رہتے ہیں، جو بھی رقمیں رہتی ہے، اس کو آپ دوائی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کھانے پینے کی ضروریات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وقت یہاں تک آ جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس رقم جمع تھی وہ رقم ختم ہو جاتے ہیں، وہ رقم ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ اب کھائیں گے کیسے، دوائی لیں گے کیسے؟ آج کے حالات کو دیکھ کر کے بہت شرم آتی ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو غوث اعظم کے غلام کہلانے والے، اپنے آپ کو خواجہ پاک کے وفادار کہلانے والے، اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہاتھ میں پیالہ لے کر کے مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں، غوث اعظم اس باپ کے لال ہیں، غوث اعظم اس باپ کے
پیارے ہیں, غوث اعظم اس باپ کے لاڈلے ہیں جس غوث اعظم کے والد محترم نے یہ دیکھا کہ میری طبیعت تو خراب ہو گئی ہے, میرے پاس جو رقم تھی وہ بھی ختم ہو چکے ہیں, اب کیا کیا جائے. ایک دریائے دجلہ ہے, اس کے کنارے چلے جاتے ہیں. دریائے دجلہ کے کنارے جانے کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھ کر کے عبادت الہی میں محو خواب ہو جاتے ہیں اور دین بھر روزہ رکھتے ہیں. جب شام کے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, اندھیرا چھانے لگتا ہے, تو وہی دریائے دجلہ کا پانی اٹھاتے ہیں اور آپ اسی پانی کو نوش فرما کر کے افطار فرما لیتے ہیں. پھر وہی جب بھوک لگتی ہے رات میں اسی پانی کو پی لیتے ہیں. پھر صبح جب وقت سحر آتا ہے تو اس وقت میں بھی آپ وہی پانی کو پی کر کے سحری فرما لیتے ہیں. ایسے ہی چلتا رہا, معاملہ چلتا رہا. آپ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے بھوکے تھے. ہوتے ہوتے ہوتا کیا ہے کہ وہی دریائے دجلہ میں دیکھتے کیا ہیں, آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں, نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز مغرب کا وقت تھا, نماز مغرب سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کئی دنوں سے آپ فاقہ کشی کے عالم سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک سیب آ رہا ہے. وہ سیب کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کی اچھا ہوئی کہ اس سیب کو اٹھا لیا جائے. اٹھانے کے بعد اس سیب کو آپ نے کھا لیا. حضرات محترم غوث اعظم کے والد محترم سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سیب کو نہ کھایا تھا, تناول نہ فرمایا تھا, بلکہ ایک لقمہ ہی اپنے منہ میں ڈالا تھا اور وہ لقمہ حلق سے نیچے ہی پہنچا تھا. دوسرا لقمہ آپ لینے والے ہی تھے. اتنی ہی دیر میں آپ کو یہ خیال آتا ہے یار یہ سیب تو ہے, پھل تو ہے, کھانے کی چیز تو ہے, مگر یہ بغیر اجازت کے ہم نے یہ سیب کا جو مالک ہے اس کے بغیر اجازت سے ہم نے کھایا ہے, یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. جب تک کہ ہم ان سے معافی نہ مانگ لیں, جب تک کہ ہم ان کو راضی نہ کر لیں, جب تک کہ ہم ان سے اجازت نہ لے لیں. حضرات محترم معاملہ جب یہاں آتا ہے تو آپ وہ سیب کو ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ تھوڑا سا کھایا اور تھوڑا سا باقی تھا. وہ سیب کو ہاتھ میں لیتے لیتے دریا کے کنارے چلتے دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے میں ایک سیب کا باغان ہے, اس میں لیچیاں بھی ہیں, آم بھی ہیں, یعنی کہ طرح طرح کے میوے ہیں اس میں. دیکھا تو آپ کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی باغان سے یہ سیب جو ہے ٹوٹ کر کے تیر کر کے گیا ہو. حضرات محترم جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو آپ فوراً دریا کے دوسرے کنارے جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نوکر چاکر وغیرہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ نوکروں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کا مالک کون ہے. مالک کے بارے میں بتایا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سامنے میں بلڈنگ ہے, وہاں وہ ان کا مکان ہے, مگر وہ وہاں نہیں ملیں گے. سامنے میں ایک چھوٹی سی کھٹیا ہے, جھوپڑی ہے, اسی جھوپڑی میں وہ ملیں گے. حضرات محترم جب حضرت غوث اعظم کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بزرگ اس کھٹیا کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں پہ ایک بوڑھے ہیں, ایک بزرگ ہیں, وہ عبادت الہی میں محو خواب ہیں. اگر آپ اور ہم اگر کہیں پہ جاتے ہیں, کسی کو نماز کے حالت میں دیکھتے ہیں, یا تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی ہم بولیں یا نہ بولیں, اور اگر ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ابھی نہیں بولنا چاہیے, ہم موقع کے تلاش میں رہتے ہیں کیسے فلاں سلام پھیرے تاکہ ہم فوراً اپنا سوال ان کے اوپر جو ہے ٹھوک دیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوبارہ اگر نیت باندھ لیا تو مجھے 10 منٹ کھڑا رہنا پڑے گا. مگر قربان جائیے حضرت ابو صالح کے اوپر, قربان جائیے غوث اعظم کے والد محترم کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بزرگ عبادت الہی میں لگے ہوئے ہیں, عبادت الہی میں محو خواب ہیں. آپ ہاتھ باندھ کے باادب کھڑے ہو جاتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. دیکھتے کیا ہیں وہ بزرگ, کبھی حضرت ابو صالح کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کبھی نماز پڑھتے ہیں تو کبھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں, کبھی تلاوت کلام اللہ میں لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں, مگر غوث اعظم کی زبان مبارک سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی ہے. غوث اعظم کچھ بولتے نہیں ہیں, غوث اعظم کے والد محترم کچھ بولتے نہیں ہیں, بلکہ سنتے دیکھتے رہتے ہیں. کافی دیر کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ نوجوان آیا ہے, کافی دیر سے انتظار میں ہے, پوچھا جائے کہ یہ کیسے آیا ہے. حضرات محترم اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان, جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, حضرات محترم وہ اپنے چہرہ ولایت کو جو ہے ادھر نوجوان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان بتا تو یہاں کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے, کس کام کے لیے آیا ہے. تو یہاں پہ کافی دیر سے کھڑا ہے اور تو کچھ بولتا بھی نہیں ہے, کچھ پوچھتا بھی نہیں ہے. اس وقت حضرت حضور غوث اعظم کے والد
मोहतरम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर आप इबादत इलाही में महवे ख्वाब थे, मेरा दिल ने ये गवारा ना दिया कि मैं एक बुज़ुर्ग को एक राह खुदा में अपने वक्त को सर्फ करने वाले को बीच में डिस्टर्ब करके और मैं अपना सवाल उनके ऊपर ठोक दूँ, अपना सवाल उनके ऊपर दाग दूँ, लिहाजा मेरे दिल को हुज़ूर ये गवारा ना हुआ। तो उस वक्त वो बुज़ुर्ग कहते हैं, वो बूढ़े कहते हैं कि ऐ नौजवान बता तो किस लिए आया है यहाँ पे। वहाँ पे हज़रत अबू सालेह कहते हैं कि हुज़ूर ये जो सामने में दरिया दजला है, ये नदी जो है, इस नदी में बहता हुआ एक सेब जा रहा था और वह सेब को मैं कई दिनों से भूखा था, लिहाजा वह सेब को मैंने उठाया और उठाने के बाद मैं खा लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि ये सेब तो मैंने खा तो लिया मगर बगैर इजाज़त के खाया है, लिहाजा जा कर के उनसे इजाज़त ले ली जाए। हुज़ूर मैं यही उम्मीद पर यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे आते आते देखा तो रास्ते में कोई और बागान तो नहीं थे, आपके बागान नज़र आए। मेरे दिल को दिल ने ये गवारा दिया, मेरे दिल ने ये फैसला दिया कि हो सकता है इसी बागान का वह सेब हो। हज़रात मोहतरम उस वक्त कहते हैं हाँ सेब तो हमारे ही बागान के हैं, मगर अब बताओ क्या किया जाए। उस वक्त वो नौजवान कहते हैं हुज़ूर मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, इसके लिए आप जो कहो कि हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हुज़ूर मेरी गलती को माफ़ फरमा दें कि मैंने जो है बगैर इजाज़त के एक सेब को खा लिया है। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है, वो बुज़ुर्ग देखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि नौजवान तो लगता है कि कोई अल्लाह वाला है, नौजवान की सूरत और सीरत दोनों बता रहा है कि नेक है, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, लिहाजा मौका अच्छा है। देखते हैं ये नौजवान मेरी बातों को कहाँ तक मानता है। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला सोमी फरमाते हैं कि ए नौजवान तूने एक सेब खाया है, उसका बदला तू चुकाने के लिए आया है, उसकी सज़ा लेने के लिए आया है, माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए आया है, क्या जो मेरा फरमान होगा क्या उस पर तू अमल करेगा। उस वक्त हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं हुज़ूर आप जो कहेंगे, आपका जो हुक्म होगा हम अमल में लाएंगे, मगर हुज़ूर बराए करम मेहरबानी आप मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दें, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दें। उस टाइम में हज़रत अबू सालेह के इस सवाल को सुन करके हज़रत अबू सालेह की इस सवाल को सुन करके हज़रत अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए नौजवान तुम्हें 6 महीने तक मेरे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी, 6 महीने तक मेरे बाग की तुम्हें जो है देखा भाली करनी पड़ेगी, पानी देने पड़ेंगे, दिगर हर चीज़ करने पड़ेंगे। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इक़रार कर लेते हैं, कहते हैं हुज़ूर करूँगा, मेरी माफ़ी तो हो जाएगी। बोले आगे देखूँगा, ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कर दूँगा माफ़, आगे देखूँगा, जैसे हालात होगा वैसे ही बताऊँगा। वो 6 महीने तक काम करते रहे, यहाँ तक के 3 दिन हो गए, 3 रात गुजर गए। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कुछ ना खाया ना पिया। जब चौथे दिन मुलाकात करते हैं फिर दोबारा हज़रत अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, तो पूछते हैं बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ खाया या नहीं खाया? हुजूर नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बेटा? हुजूर आपने इजाज़त ही मुरहमत नहीं फरमाई थी। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है कि हज़रत अब्दुल्ला सोमी के आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं कि ए नौजवान तू कैसा है, काश इस जगह पे और कोई होता वो अपने पेट को भरने के लिए इजाज़त की इंतज़ार न करता बल्कि वो जो चाहता खा लेता। मगर तू इतना मुत्तक़ी परहेज़गार है, तू सीरत का इतना खूबसूरत है कि तेरे सामने में सब कुछ रहने के बावजूद भी तू 3 दिनों से भूखा प्यासा है, मगर तूने मेरे बाग के किसी भी फल को हाथ तक ना लगाया है। हज़रात मोहतरम उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त देते हैं कि ए बेटा तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ, बाग में से जो फल तेरा दिल चाहे दिल खोल करके खा, पेट भर के खा, आराम से रह। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है, फिर आप अपने हिसाब से खाने पीने लगते हैं। 6 महीने गुजर जाते हैं। हुजूर 6 महीने हो चुके हैं, अब तो मेरी गलती को माफ़ की जाए। वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं नहीं, अभी भी तुम्हारी गलती माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ दिन और तुम्हें जो है यहाँ पे जो है बागबानी करनी पड़ेगी। कुछ दिन और करते हैं, फिर दोबारा कहते हैं हुजूर इतने दिन पूरे हो गए, फिर दोबारा कहते हैं कुछ दिन और करने पड़ेंगे। वहाँ पे जब बात यहाँ तक आती है, फिर तीसरी बार जब हो जाता है, बोले हाँ तुम्हारी गलती ख़ताओं को माफ़ करूँगा, मगर ये जो करना था तुमने तो कर दिया, मगर उसके साथ साथ एक काम और एक बात और माननी पड़ेगी, तब तो तुम्हारी ख़ता माफ़ हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। हज़रात मोहतरम उस वक्त कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा।
تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، جو آنکھ سے اندھی ہے، دیکھنے میں کالی کلوٹی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے۔ اس ٹائم میں حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، آپ تو صرف میری خطاؤں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرمائیں۔ وہاں پہ وعدہ بھی ہو جاتا ہے، نکاح بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومی ارشاد فرماتے ہیں وہ سامنے بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں صرف ایک میری بیٹی ہی ہے، دوسری کوئی نہیں ہے جو آج سے تمہارے نکاح میں یعنی کہ تمہاری بیوی ہو چکی ہے، جاؤ اس بلڈنگ میں چلے جاؤ۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے، تو سوچے کہ ہو سکتا ہے کوئی خادمہ وغیرہ ہو۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ وہاں پہ تو کہا کہ میری بیٹی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب یہ کان سے بہری تھی تو انہوں نے سنا کیسے اور میری باتوں کا جواب دیا کیسے؟ یہ ساری باتیں ہوئی، وہاں سے فوراً دوڑتے ہوئے حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آتے ہیں حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ میں۔ حضور آپ نے تو ایسا ایسا بتایا تھا مگر وہاں پہ تو اس کے خلاف ہے، انہوں نے میری آوازوں کو بھی سنا اور وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ نے کہا تھا کالی کلوٹی ہے۔ اس ٹائم میں حضرت عبداللہ سومی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے جتنی باتیں کہی تھی وہ بالکل حق ہے، میں نے جتنی باتیں کہی تھی وہ بالکل حق ہے، مگر دنیا کی حیثیت سے نہیں، دین کی حیثیت سے میں نے کہا تھا تمہیں کہ میری بیٹی کالی کلوٹی ہے، میری بیٹی کالی کلوٹی میں نے اس وجہ سے کہا کہ میری بیٹی کو کسی غیر مرد محرم نے آج تک نہیں دیکھا، غیر محرم مرد نے آج تک میری بیٹی کی صورت کو نہیں دیکھا، کسی بھی غیر مرد کے نظر میری بیٹی کے چہرے پہ نہیں پڑا، اس وجہ سے میری بیٹی کالی کلوٹی ہے۔ میری بیٹی کان سے بہری اس وجہ سے ہے کہ کبھی خلاف شرع آواز نہیں سنی، کوئی غلط باتیں نہیں سنی، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ بہری ہیں۔ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کوئی بھی چیز خلاف شرع میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے، میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی نے خلاف شرع کوئی بھی چیز ان ہاتھوں سے نہیں اٹھایا، میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی چیز، جو چیز شریعت منع کر دے تو ان چیزوں کو کبھی میری بیٹی نے ہاتھ نہ لگایا۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، اس کی وجہ یہ تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے کبھی بھی میری بیٹی نے اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا، جب بھی نکالا تو شریعت کی تحفظ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی محبت میں نکالا، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ بہرحال حضرات محترم، یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ دیکھیے وہاں پہ ایک حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک سیب کے لیے جو ہے انہوں نے ایک سیب کو کھایا تو کتنی مشقت کو انہوں نے اٹھایا، مگر آج ہم کسی کی بھی کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں، پوچھتے تک نہیں ہیں کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے لایا، کیسے لایا، کس طرح سے لایا، یعنی کہ ہمیں حرام اور حلال کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف کھانے سے مطلب رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایسی روزی کسی کام کی نہیں جو روزی کے ہمیں دین سے دور کر دے، جو روزی کے ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، جو روزی کے ہمیں شریعت مصطفیٰ کو ماننے سے دور کر دے، یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرنے پر مجبور کر دیں، ایسی روزی کس کام کی ہے؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آج غوث اعظم کی آج مقدس اور محترم کی تاریخ سے جو ہے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیے یہاں سے کہ آج سے آپ سیرت غوث اعظم اور سیرت والد محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ کو آپ اپنائیں گے اور ہمیشہ حلال روزی کھائیں گے، جھوٹ غیبت چغل خوری سے بچیں گے، ہر وہ کام سے بچیں گے جو خلاف شرع ہے، ہر وہ کام کریں گے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ حضرات محترم، بس اتنے ہی کہنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ
آج آپ کو معلوم ہے کہ رات میں بعد نماز عشاء جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میلاد محفل کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جو مسجد میں ہی رکھا گیا ہے، تو اور اس میں نعت خواں خصوصی قاری شریف صاحب پالوی ہیں اور عبدالوحید صاحب جودھ پور سے ہیں، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میلاد محفل میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آئیں تو موسم کے حساب سے چادر وغیرہ جو بھی ہو وہ اپنے انتظام کر کے آئیں۔ باقی